رسول اللہ کی تیسری حیثیت، اس کے لیے میں درخواست کروں گا کہ آپ نے ہم وطن گوش ہو کر یہ آنے والے میرے معروضات سننے ہیں، دائیں بائیں نہ دیکھیں، پوری توجہ کے ساتھ۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم درسگاہ میں منتہی طلباء کو سمجھاتے ہیں۔ میں عوامی طور پر آپ کی خدمت کے اندر عرض کر رہا ہوں، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سمجھ کے اٹھیں گے، اللہ مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ کی تیسری حیثیت، آج بعض عقل پرست لوگ یہ غوغا کر رہے ہیں، اور پرانے زمانے میں بھی کیا تھا، کہ بھائی نبی کی حیثیت صرف ایک قاصد کی ہے، نبی کی حیثیت ایک چٹھی رسان کی ہے، نبی کا صرف اتنا کام ہے کہ وہ اللہ کا قرآن ہم تک پہنچا دے۔ اگلی ذمہ داری کہ قرآن کریم پر کیسے عمل کرنا ہے، قرآن کو ہم نے کیسے سمجھنا ہے، وہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے، یہ نبی کی ذمہ داری نہیں۔ واجب الاحترام بزرگوں، حضور کی حیثیت صرف قاصد کی نہیں، حضور کی حیثیت صرف چٹھی رسان کی نہیں، بلکہ جہاں تبلیغ آیات حضور کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کی آیات پہنچائیں، تفسیر آیات حضور کی ذمہ داری ہے، وہاں اللہ نے حضور کو یہ بھی عظمت بخشی ہے، ذرا غور کرنا، کہ اگر کسی چیز کے حرام ہونے کے اندر یا واجب ہونے کے اندر اللہ کا قرآن صراحتاً حکم بیان نہیں کرتا، لفظوں پہ غور کرنا، اور اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے کسی چیز کو حلال یا کسی چیز کو حرام کرتے ہیں، یاد رکھنا کلمے کا تقاضا یہ ہے، قرآن کی آیات کا تقاضا یہ ہے، جس طرح ہمیں قرآن کے حلال و حرام کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح نبی کے حلال و حرام کو ماننا بھی ضروری ہے۔ جس طرح قرآن کریم اگر کوئی چیز ہمارے اوپر واجب کرے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح اگر اللہ کا پیغمبر کوئی چیز ہم پر واجب کرے اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ سنیے ذرا قرآن ذوق سے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، خاص خطاب ایمانداروں کے ساتھ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی تابع داری کرو اور اللہ کے رسول کی تابع داری کرو۔ یہ اللہ نے قرآن کریم میں اپنے ساتھ اطیعوا کو الگ بیان کیا ہے، اور رسول کے ساتھ اطیعوا کو الگ بیان کیا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ دونوں کے ساتھ الگ الگ اطیعوا کو بیان کر کے اللہ نے ہمیں مسئلہ سمجھایا کہ جس طرح اللہ کی بات کو اصالتاً ماننا ضروری ہے، اسی طرح پیغمبر کی بات کو بھی اصالتاً ماننا ضروری ہے۔